بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ اسلامی اعتبار سے ماہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور عام طور پر اس مہینے میں بہت سارے ایسے پروگرام طے کیے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کو ذکر کیا جاتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ جب تک ہم محبوب سے محبت نہیں رکھیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں چاہے وہ جس عنوان پر جس سے بھی ہوں، یہ اعتراض علامت ہے عدم محبت کی۔ جس آدمی کو کسی سے محبت نہیں ہوگی تو اس سے اعتراض ہوں گے۔ ماں باپ پہ اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ ماں باپ سے محبت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی پر اعتراض کر رہا ہے تو کئی مرتبہ اعتراض بنیاد ہوتا ہے کسی سے عدم محبت کی، محبت نہیں ہے اس لیے اعتراض ہو رہے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، تو پھر اعمال دین کے اندر اور شریعت کے احکام کے اندر ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ تو سیرت بیان کرنے اور سیرت سننے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کی ہر ادا پھر پیاری لگنے لگتی ہے۔ اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا کھانا پینا، اس کا اڑھنا بچھونا، ہر چیز اس کی اچھی لگتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے تجربے کی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے جیسا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا باطن اس کے جیسا بن چکا ہے، تب اس کا ظاہر اس کے جیسا بنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی انگریزوں سے، فرنگیوں سے، یہودیوں سے کوئی تہذیب لیتا ہے، کوئی انداز لیتا ہے، لائف اسٹائل لیتا ہے، چلنے پھرنے کا، پہننے اوڑھنے کا اگر فیشن لیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا باطن اس کے جیسا بن چکا ہے، تب جا کے اس کا ظاہر ان کے جیسا بنا ہے۔ تو پہلے باطن بنتا ہے پھر ظاہر بنتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بننے کا حکم بھی باطن ہی کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہے، تبھی تو یہ ظاہری سنتوں کو بھی ان کے اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا، سیرت کا تذکرہ کرنا، اس کا نفع یہ ہے کہ محبوب کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور تذکرہ کرنے سے تو جس چیز کا بھی تذکرہ کیا جائے گا اسی کی محبت بیٹھ جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی اگر جھانپا بازار کے اندر جو پکوان تیار ہوتے ہیں ان کے تذکرے کرے، روزانہ تذکرے کرے، تو ایک نہ ایک دن تو دوست احباب تیار ہو جائیں گے، بھائی بہت سنا ہے تم نے تذکرے کے، آج لے کے چلو اور کھلا کے لاؤ۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ تو ہم بیان کرتے ہیں جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کا تذکرہ کرنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔
مثلا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی خوبصورت تھا، تو ہم اپنے چہرے کو خوبصورت نہیں بنا سکتے، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کی خوبی یا خوبصورتی بیان کی جاتی ہے، ہم نہیں بنا سکتے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہم تلوے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں بنا سکتے۔ یہ سب غیر اختیاری چیزیں، تو یقیناً اس کا تذکرہ کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے عمل تو نہیں ہے نا۔ پھر ہمارے لیے عمل کس پہلو میں ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چلتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آرام فرماتے تھے، اس طرح کھانا تناول فرماتے تھے، اس طرح پانی نوش فرماتے تھے۔ تو یقیناً جیسے محبوب کرتے تھے یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، اس میں سبق ملتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی سنت جو ہم سے سب سے چھوٹ رہی ہے وہ یہ کہ ظاہری سنتوں پر تو ہم عمل کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل کو ویسا دل بنائیں جیسا محبوب کا تھا، اس سنت پہ ہم سے عمل میں بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا تھا؟ اس میں حسد نہیں تھا، اس میں کینہ نہیں تھا، اس میں بغض نہیں تھا، اس میں جیلسی نہیں تھی، اس میں دشمنی نہیں تھی، کسی کے بارے میں میل نہیں تھا۔ تو محبوب کا یہ سینہ تھا، تو ہم اپنے سینے کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے مشابہ بنائیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری سنتوں کی اتباع کے ساتھ ساتھ باطنی سنتوں کی اتباع بھی نصیب ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو ہمارا ایک عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہو جائے گا اور اس سنت پر اتباع ہو جائے گی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ اب اس کو کہتے ہیں اخلاص، اخلاص والا عمل، یعنی صرف اللہ کے لیے۔ اخلاص کی ضد ہے ریا، اخلاص کی ضد ریا۔ ریا کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے بھی، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ جو دائیں بائیں ہمارے لوگ بستے ہیں ان کی بھی اس میں رضا شامل ہو جائے۔ ہمارے اکابر مشائخ نے اس کو شرک لکھا ہے، شرک۔ اللہ کے لیے خالص عمل کرنا یہ تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوا، یہ اخلاص پر مبنی ہوا، اور جس میں اللہ کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی، جس میں بھی شریک ہو جاتا ہے وہی تو شرک کہلاتا ہے۔ جبکہ یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، صرف ہی ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے۔ اور اخلاص ہی پر قیمت لگتی ہے، اخلاص ہی پر عمل کی قیمت لگتی ہے۔ کئی مرتبہ عمل سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، سب نے نماز پڑھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر، سب نے نیت باندھی، سب نے ثنا پڑھی، سب نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ضم سورت کی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائی، رکوع کیا جی، کھڑے ہوئے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، پھر بیٹھے اور 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیرا۔ ساری دعائیں ایک دوسرے کے مشابہ، سب نے ایک ہی چیز کا تلفظ کیا، سب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورتیں پڑھی، لیکن کسی کی نماز کی قیمت سونے کے برابر، کسی کی چاندی کے برابر، کسی کی تانبے اور پیتل کے برابر، کسی کی لوہے کے برابر، کسی کی مٹی کے برابر، اور کسی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے لپیٹ کر۔ فرق کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے۔ جیسے جیسے اخلاص میں فرق ہوتا چلا جائے گا، عمل کی ویلیو میں فرق ہوتا چلا جائے گا۔ شکل ایک لیکن سب کا باطن الگ الگ، اس کی ویلیو اس سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ترکیسر کے قریب ایک دیہات میں میرا عشاء کے بعد کہیں بیان تھا،
تو مسجد مغرب کی نماز پڑھ کے جیسے ہم باہر نکلے میزبان کے گھر جانے کے لیے، تو وہاں شمول ڈیری کا ایک ٹینکر بڑا سا نظر آیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہا اس ٹینکر کے پیچھے ایک ڈیری ہے، یہ ہٹے گا تو نظر آئے گی، یہ وہاں سے اپنا دودھ کا جو ذخیرہ ہے وہ اس کو شک کرنے کے لیے لینے کے لیے آیا۔ میں نے کہا دودھ کی ڈیری تو بہت سنی ہے ترکیسر میں بھی، لیکن کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، تو ذرا ابھی وقت ہے تھوڑا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چلو۔ خیر اپنا ہی کوئی بھائی وہاں بیٹھا ہوا تھا مینیجر، تو وہاں ایک بات سمجھ میں آئی، سب لوگ دودھ کی ڈولچی، دودھ کے برتن لے کر کھڑے تھے دودھ دینے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، سب کے ہاتھ میں وہ کارڈ تھا، وہ جمع کرنے کے جس پہ وہ پروف لکھواتے ہیں کہ بھئی آج کی ڈیٹ میں ہم نے اتنے لیٹر جمع کروایا۔ لیکن وہ جو لیتا تھا ان سے دودھ میں سے کچھ حصہ ایک چھوٹے سے پیمانے میں نکال کر ایک مشین کے سامنے رکھتا، وہ بیپ بجاتی اور اس کے بعد ایک پرچی نکلتی اور وہ پھر کارڈ میں لکھتا۔ میں نے کہا یہ کیا عمل ہے؟ کہ اسی سے تو قیمت لگتی ہے دودھ کی۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر 5 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور سب کے سب اپنے برتن میں 4 لیٹر دودھ جمع کرنے آئے ہیں اور سب کا بھینس کا دودھ ہے، تو کیا سب کی قیمت الگ ہے؟ کہ ہاں سب کی الگ، مگر سب کا دودھ بھینس کا ہے، سب کا دودھ سفید ہے، سب کا 4 لیٹر ہے، تو پھر الگ کیوں؟ کہا وہ ہر ایک میں مکھن الگ الگ ہوتا ہے نا۔ تو اس دن ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہو اخلاص کا مسئلہ حل ہو گیا۔ سب نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں، لیکن سب کی نماز میں ہر ایک میں اخلاص کا مکھن الگ الگ ہے۔ اب ظاہر ہے جو عام غریب سا آدمی ہے، اپنی بھینسوں کو عام جنگل میں چراتا ہے، اس کی بھینسوں کے تھنوں میں جو دودھ تیار ہوتا ہے اس میں مکھن زیادہ نہیں ہوتا، اور جو اپنے عام جنگلوں میں بھی چراتا ہے اور اپنے کھوٹے پہ باندھ کے ٹوکرا بھی اچھا کھلاتا ہے، اس کو بنولے کھلاتا ہے اور دوسرا بھوسے وغیرہ اس کو نوازتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا دودھ جو ہے زیادہ قوی ہوتا ہے، اس میں فیٹس زیادہ ہوتے ہیں، تو فیٹس پر، مکھن پر قیمت لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے دودھ کی شکل تو سب کی ایک جیسی ہے، سب کا پیمانہ بھی ایک جیسا ہے، لیکن سب کے اندر کی جو اصلیت ہے جو مکھن سے ناپی جاتی ہے وہ چونکہ ڈیفرنٹ ہے، لہٰذا اس کی قیمت بھی ڈیفرنٹ لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم سب نے نماز تو تقریباً ایک جیسی پڑھی، عشاء کی 4 رکعت ہی پڑھی، جی وتر 3 ہی پڑھے، اور سب نے ایک جیسی حرکات کی، لیکن سب کے اخلاص میں، سب کی محبت کے جذبات میں ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے، لہٰذا اللہ کے یہاں قیمت بھی پھر اسی طرح کی لگتی ہے۔ اس لیے دوستو جب بھی ہم کوئی عمل کریں اس بات کو ہمیشہ اہمیت دیں کہ ہمارا عمل محبتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب یہاں ذرا ایک بات سمجھ لیں کہ جب ہم نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اخلاص سے کرو، اور اخلاص کی ضد ریا کے معنی ہے دوسرے کو دکھاوے کے لیے مت کرو، جی تو لوگ تو دیکھنے کے لیے بہت ہیں تو ان کو دیکھنے دو، آپ ان کو دکھانے کی نیت مت کرو، وہ آنکھیں بند کر کے تھوڑی رہیں گے، یا آپ سب پر یہ تھوڑی کہیں گے بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں ذرا سب اپنی جو ہے آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیں، نہ آپ ایسا کہہ سکیں گے نہ لوگ ایسا کر سکیں گے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ مسجد میں آ کے جماعت کی نماز پڑھو، تو اس کو تو کیسے چھپا سکتے ہیں؟ جی اخلاص اصل میں کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں کسی عمل کو انجام دینا، اور ریا کہتے ہیں مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، اور اگر مخلوق نہ دیکھے تو ان کے نہ دیکھنے پہ تکلیف ہو کہ دیکھ کیوں نہیں رہے، یہ میری تعریف کر کیوں نہیں رہے۔ اگر لوگ دیکھیں اور آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ مجھے دیکھیں، تو ان کے دیکھنے نہ دیکھنے سے آپ کی طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ کے اخلاص پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے دیکھنے سے آپ کا دل خوش ہو اور نہ دیکھنے سے آپ کو تکلیف ہو، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مخلوق کے لیے بھی ہے۔ اس کسوٹی کو یاد رکھنا۔ کئی مرتبہ شیطان یہاں بھی راہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نفلیں پڑھتے ہو لمبی لمبی، اور تم عشاء کے ساتھ میں اپنی تہجد بھی پڑھتے ہو، سب لوگ جو ہے نا تمہیں دیکھتے ہیں، جب لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول کہاں ہوئی؟ تو آپ اس وقت اپنے نفس سے یہ بات ضرور کر لیا کریں کہ لوگوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، وہ دیکھیں گے نہیں تو کیا کریں گے، لیکن تو ان کو دکھانے کی نیت کیوں کرتا ہے؟ اگر تیرے اندر دکھانے کی نیت نہیں ہے اور دیکھنے نہ دیکھنے سے تیرے باطن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو تو اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، لیکن اگر لوگ دیکھتے ہیں اور تو بھی یہی چاہتا ہے کہ ہاں دیکھیں، تو پھر تو وہ ان کا کام دیکھنا ہے، لیکن تو نے
جو ہے اخلاص کے خلاف اپنا کام دکھانے کا کیا، معلوم ہوا تو ریاکاری کا شکار ہے، تو ریاکاری کا شکار ہے اور تیرے اندر اخلاص نہیں۔ اور ہاں ایک بات اور سمجھ لینا، ہر کام کی ابتدا ریا سے ہوتی ہے، ہر کام کی ابتدا ریا سے ہوتی ہے۔ مثلا باپ نے یہ کہا بچے کو، اے بیٹا تم اب بڑے ہو گئے ہو، سمجھدار ہو گئے ہو، اب تم نماز پڑھا کرو مسجد میں، اور خبردار مجھے اپنے آپ کو ضرور دکھایا کرو۔ اب بچہ جب بھی مسجد میں آتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں آتا، وہ ابا کے لیے آتا ہے، ابا کے لیے نہیں آتا۔ وہ آتے کے ساتھ ہی مسجد میں انٹری لیتے دیکھتا ہے ابا کس کونے میں، تو دیکھا اس کونے میں، تو وہیں جا کے پیچھے نماز پڑھے گا اور زور زور سے کھانسے گا بھی تاکہ ابو کو پتہ چل جائے میں آ گیا ہوں۔ اور جس دن ابا مسجد میں نہیں ہوتے اس دن وہ یا تو ایسے ہی چلا جائے گا یا ایک رکعت پڑھ کے چلا جائے گا، کیونکہ دیکھنے والی ہستی تو ہے نہیں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بچے کا ریاکاری کا عمل ہو رہا ہے۔ لیکن آگے چل کر جیسے جیسے گروتھ بڑھے گی اس کی، اور جیسے جیسے فہم بڑھے گی، تو اس کا احساس ہوگا ابا دیکھیں یا نہ دیکھیں، اور ابا تو دیکھ رہے ہیں، ابا کو دکھا کے کیا فائدہ، ابا کو دکھا کے کیا کرنا، اصل تو یہ ہے کہ اللہ کو دکھانا ہے۔ تو دیکھو ابتدا ہوئی تھی ریا سے اور انتہا ہوئی اخلاص پر۔ تو شیطان کئی مرتبہ راہ مارتا ہے کہ تم تو ریاکاری کر رہے ہو، تو اس سے نہ گھبرائیں۔ شروع میں کئی مرتبہ عمل میں ریاکاری ہوتی ہے، لیکن بعد میں خود ادراک ہوتا ہے اس بات کا، ارے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اصل تو اللہ کی رضا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، تعریف کی اور اللہ کو پسند آیا تو کیا فائدہ ہو۔ اور جو لوگ مجھے دیکھیں گے، جو مجھے بزرگ سمجھیں گے، نیک سمجھیں گے، کیا مجھے اپنے گھر پہ ایک وقت کا یہ کھانا کھلائیں گے؟ اب سردی آ رہی ہے، کیا مجھے شوٹر دلوائیں گے؟ کیا مجھے اپنی گاڑی میں کہیں گھمانے لے جائیں گے؟ جب ان سے ایک دھیلے کا نفع مجھے نہیں ہے تو ان کو دکھا کے فائدہ کیا؟ اپنے نفس کو یہ کہنا چاہیے، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کر رہا ہے، ایک دھیلے کا بھی تو نفع نہیں ہے ان سے تجھے، تو ان کو دکھانے کا فائدہ کیا؟ بہرحال دوستو، اخلاص کے ساتھ عمل کریں، جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب بھی اندر یہ تقاضا پیدا ہو لوگ دیکھ لیں، لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، تو فوراً اپنے نفس کو یہ بھی کہا کریں کہ لوگ تو ٹھیک ہے بزرگ سمجھ لیں گے، لیکن تو نے جو ماضی کے اندر بڑے بڑے چھوٹے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، وہ جو کباڑہ کر رکھا ہے، اگر وہ کھل گیا لوگوں کے سامنے تو دیکھنا تو کیا، لوگ تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ جب تیری حقیقت یہ ہے کہ تو انتہائی گندا ہے، اب تو ایک عمل کر کے لوگوں کو اپنی بزرگی کا سکہ جمانا چاہ رہا ہے لوگوں کے دلوں پر، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کتنی گندی سوچ ہے۔ پہلے اپنے باطن کو ٹھیک کر، پہلے اللہ اپنے رب کو راضی کر، وہ رب جب راضی ہو جائے گا تو وہ خود تیری محبت لوگوں کے دل میں ڈالے گا۔ اور واقعی دوستو، جب کوئی بندہ مخلص بنتا ہے تو اخلاص کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بندہ چھپنا بھی چاہے تو لوگ چھپنے نہیں دیتے۔ 7 تالوں کے اندر بھی جا کے آپ چھپ جائیں گے، لوگ وہاں سے بھی نکال لائیں گے، لوگ نہیں نکالیں گے، اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرمائیں گے کہ یہ میرا بندہ مخلص ہے، اس کو پکڑو، اس کی دعائیں لو، اس کے پاس بیٹھو، اس کی سنو، اس کی صحبت میں بیٹھو، تمہارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، تمہارے دل کے اندر سکون پیدا ہوگا، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ اخلاص کی تاثیر ہی ہے۔ تو جو عمل بغیر اخلاص کے ریاکاری سے کیا جائے اس سے اتنی شہرت نہیں ہوتی جتنا اللہ تعالیٰ اخلاص سے عطا فرماتے ہیں، لیکن جب بندہ مخلص ہوتا ہے جو اس کی اخلاص کی برکت یہ ہے کہ پھر تو شہرت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو، یہ نفس ہمارا ساتھ میں لگا ہوا ہے، یہ ہمیں اللہ کا مقرب بندہ بننے نہیں دینا چاہتا۔ دوسرا شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، یہ اللہ کا مقرب بندہ بننے نہیں دینا چاہتا۔ ایک صاحب تھے، ان کو شیخ الحدیث کہلوانے کا بڑا شوق تھا۔ شیخ الحدیث کہلانے کا بڑا شوق تھا، باقاعدہ تنخواہ دیکھ کے ایک آدمی کو متعین کر رکھا تھا دروازے پر، راہ چلتے ہوئے جو بھی شیخ الحدیث صاحب سے ملنا، آؤ میں ملاتا ہوں۔ حالانکہ نہ ان کو یہ پتہ شیخ الحدیث کیا ہے، شیخ الحدث کیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں، اور اس سے ملنے سے فائدہ کیا ہے اور کیا ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ وہ مسلط تھا، ارے چلو شیخ الحدیث صاحب سے ملاتا ہوں، دعا کرواتا ہوں، آپ کا مسافہ کرواتا ہوں۔ اور وہ لوگ آتے تو وہ بڑا خوش ہوتا، جی بڑا خوش ہوتا۔ یہ نفس کے کیل کانٹے ہیں، نفس کی خواہشات ہیں۔ ایک صاحب کو کروکری، یہ جو
برتن آتے ہیں نا مٹی کے، اس کی ٹوٹنے کی آواز بڑی پسند تھی، تو اپنے پورے مہینے کی آدھی تنخواہ کی کروکری لے کر آتا اور چھت پہ چڑھ جاتا اور ایک ایک پیالی اور ایک ایک پلیٹ چھوڑتا، اور وہ کھنن کر کے نیچے گرتی ٹوٹتی تو کہتا واہ واہ مزہ آ گیا. اس کو اس کا شوق تھا. یہ سب نفس کے چوچلے ہیں دوست. ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی محبت کے لیے کریں. نماز پڑھیں اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تسبیح پڑھیں اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. تلاوت کریں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے. آنسو بہائیں اللہ کی رضا کے لیے. جی ہر عمل ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ کیا دوستو ہم نے تماشا لگا رکھا ہے، صف میں اول آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں صف اول کا نمازی کہیں. جی ہم ہاتھ میں تسبیح لے کے گھومتے پھرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں ذاکر کہیں. ہم تہجد میں اٹھتے ہیں اور اتنی زور زور سے غرغرے کرتے ہیں. جی اور اتنی زور زور سے ہم حلق میں ہاتھ ڈال ڈال کے بلغم نکالتے ہیں کہ پورے محلے کو پتہ چل جائے کہ تہجد گزار اٹھ گئے ہیں. یہ کیا تماشے ہیں، نفس کے چوچلے ہیں دوستو. قیامت کے دن حدیث پاک کا مفہوم ہے جو لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے اس کا اجر بھی انہی سے لے لو، میرے پاس نہیں. تو بتائیے ہم کیا کریں گے؟ ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہے. ہم اگر کرنسی لے کر اپنے ملک کی کہیں جائیں، مجھے بڑا احساس ہوا ایک مرتبہ میرا مصر جانا ہوا. اب مصر میں ہم نے 2000 کا نوٹ، گلابی کرنسی سے کالے نوٹ تو ختم ہو گئے، کیا بلیک منی، ہاں اس کی شکل میں پھر اب بلیک منی کے بدلے گلابی منی آئی. اب میں نے اس کو دیا، کہا سوری ہم انڈین کرنسی 2000 کی، بلکہ مطلق اس نے کہا ہم انڈین کرنسی جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ ہمیں ڈالر دیں. کاش کہ مجھے اس وقت کوئی دیکھ لیتا، کوئی میڈیا والا، اور یہاں تک پیغام پہنچا دیتا، اس لیے کہ میری بات تو بے جان ہے، اس کو کون مانے گا. کوئی میڈیا والا پہنچا دیتا تو مان لیتے. یہ ہے ہماری قدر. اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ہم کتنے غریب ملکی جو ہے افراد ہیں، اور ہم کتنے گر چکے ہیں دنیا والوں کی نظر میں، اور پھر بھی ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے. کاش کہ ہم اپنے وطن میں ایسے کردار کے ساتھ زندگی گزاریں اور اتنا اچھا ماحول بنائیں کہ ساری دنیا ہماری قدر کرے. خیر بات یہ بتانی تھی مثال دے کر کہ اگر اب ہم یہاں سے 2000 کے نوٹ کی کرنسی لے کر گئے کسی ملک میں اور وہاں نہ چلے تو بتائیے کتنی بڑی تکلیف ہوگی. یہ تو اچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسری کرنسی بھی تھی جس میں نے وہاں کی ضرورت پوری کی، ورنہ تو ہم تو کباڑا ہو گیا تھا ہمارا. تو ٹھیک بالکل اسی طرح اگر ہم ریاکاری کی کرنسی لے کر اللہ کے ہاں گئے، اعمال کیے لیکن ریاکاری کے ساتھ، اور اس کرنسی کو اللہ نے ریفیوز کر دیا کہ یہ سکہ ہمارے یہاں نہیں چلتا، تو بتائیے ہمارا کیا ہوگا آخرت. اس لیے دوستو عمل کریں اخلاص کے ساتھ. آج تک سب کو دکھانے کے لیے کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، صدقات دیے، غریبوں کی جی معاونت کی، خدمت کی، اور سب میں پیچھے یہی کالک لگی رہی، سب کے پیچھے یہی دھڑکا لگا رہا کہ مخلوق خوش ہو جائے، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ نمازی کہیں، لوگ بزرگ کہیں، جی یہی سب ہو. تو بتائیے قیامت کے دن تو ہم بالکل کنگال ہوں گے، قیامت کے دن تو ہم بالکل مفلس ہوں گے. تو دوستو یہ تو سودا کام کا نہ ہوا، یہ تو کمال کی بات نہ ہوئی. اس لیے آج کی اس محفل میں ہم سچی توبہ کریں ریاکاری سے، سچی توبہ کریں دکھاوے سے، سچی توبہ کریں باطن کے کیل کاٹوں سے، اور اللہ سے ہم یہ مانگیں میرے پیارے اللہ ہمیں اخلاص عمل عطا فرما، اخلاص عمل عطا فرما. اور پیارے اللہ کا ذکر اور پیارے اللہ کا نام اگر دل میں کہو تو اس کو تو خیر کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ زبان سے بھی بولیں، زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں تو ایک شکل ایسی ہے کہ اس میں کندھے کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے، حالانکہ وہ ذکر لسانی ہے. مثلا آپ ہونٹ بند کرو اور اب جو ہے آپ اللہ اللہ کرو اندر ہی اندر، پتہ چل رہا ہے کسی کو؟ معلوم ہوا لفظ اللہ کا ذکر ایسا ہے دل میں کرے تو دل میں تو ہو ہی رہا ہے ذکر، لیکن اگر زبان سے بھی کر رہے ہیں اور دل اس پر شامل ہے تو بھی کسی کو پتہ نہیں چل رہا.
یہ کیونکہ لفظ اللہ کے اندر جو مخارج ہیں وہ سارے کے سارے مخارج وہ ہیں جو جوف دہن سے تعلق رکھتے ہیں، شفتین سے نہیں، ہونٹوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ ہونٹوں کے اندر والا جو حصہ ہے جس کو جوف دہن کہتے ہیں، منہ کے اندر کا حصہ، سارے کے سارے مخارج اس سے ادا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں میرے پیارے رب کا کیا مقام ہے، اس کا ذکر کریں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں آپ نے بہت سنی، اور اس مہینے میں بہت سننے کا موقع ملتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی سیزنل چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسی مہینے میں یاد کریں اور پھر 11 مہینے بھول جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو وہ چیز ہے کہ ہم اس کو اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائے۔ ایک کتاب بچپنے میں پڑھی تھی، کسی عرب عالم نے لکھی، الرسول کأنک تراہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس طرح سے لکھی گویا کہ آپ حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، آپ محبوب کے چہرے سے متعلق، ناک کان سے متعلق، داڑھی مبارک سے متعلق، بالوں سے متعلق اتنا سارا مواد موجود ہے کہ کوئی بہترین آرٹسٹ جو ہے وہ تصویر بنا سکتا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے مجرمین کو جو پڑھا جاتا ہے تو ان کا جو ایک خاکہ تیار کیا جاتا ہے، بھئی اسی طرح کا آدمی تھا، اس نے دھماکہ کیا یا ایسے واردات کی تو اس کی تلاش میں مدد دی جائے۔ یہ ہے نا ٹیکنالوجی ایک۔ تو کہا میں تصویر بنا دیتا، لیکن چونکہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے، لہٰذا میں نے محبوب کی باتوں کو اور محبوب کی سیرت کو اس طرح سے لکھا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو، گویا کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاکہ تیار ہو جائے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کریں، اس کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں جی، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر ہم اپنا لیں تو ہر لمحے چلتے پھرتے تصور میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں جی ہم خواب دیکھیں وہ تو ایک لمحے کی بات ہو گئی، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر ہم عمل کرنے والے بنیں تو آپ جب چلیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل رہا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی چلتے ہوں گے، ایسے ہی بیٹھتے ہوں گے، ایسے ہی کھاتے ہوں گے، ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا ایک ساتھ تصوراتی ساتھ اب ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ تو ہم سنتوں کی اتباع کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا پوری زندگی سنت کے مطابق گزارو، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ جو بھی عمل کرو سنت کے مطابق کرو۔ دیکھیں کتنی عجیب بات کہی، میں یہ نہیں کہتا پوری کی پوری زندگی حضور کے سنت کے مطابق گزارو، یہ نفس کے اوپر بہت شاق ہے، پوری زندگی حضور کی سنت کے مطابق بہت مشکل کام۔ پھر فرمایا کہ ہاں یہ کہتا ہوں جو بھی کام کرو سنت کے مطابق کرو۔ مثلا صبح کو اٹھے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی کیا عمل کرتے تھے، ٹھیک، کیا پڑھتے تھے، تو ہم بھی اٹھتے ہیں وہی عمل کریں، وہی پڑھیں۔ استنجا خانے جاتے تھے تو جوتا چپل کون سے پیر میں پہنتے تھے ایسے ہی پہنیں، اندر داخل ہوتے تھے تو کون سا پیر اندر لے جاتے تھے وہی داخل کریں ہم بھی، باہر نکلتے تھے کیا کون سا پیر نکالتے تھے کیا پڑھتے تھے وہی پڑھیں، وضو کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے ویسے ہی کریں، گھر سے باہر نکلتے تھے تو کون سا قدم نکالتے تھے ویسا نکالیں، پھر چلتے تھے تو کون سے ہاتھ پہ چلتے تھے کس طرح چلتے تھے ویسا چلیں، مسجد میں جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے کون سا قدم داخل کرتے تھے ویسا کریں جی، پھر مسجد سے نکلتے تھے تو کون سا پیر نکالتے تھے اور کیا پڑھتے تھے ویسا کریں، پھر گھر میں آتے تھے تو کیا پڑھتے تھے اور کون سا قدم داخل کرتے تھے وہ کریں، پھر صبح کے وقت جو بھی کھانا تناول فرماتے تھے کس طرح کھانا تناول فرماتے تھے ویسا تناول کریں، پھر دن بھر چلتے پھرتے تھے لوگوں سے ملتے تھے تو کس طرح کا بیہیو کرتے تھے ویسا کریں، پھر ظہر ہوتی تھی ظہر کی نماز ادا کرتے تھے ظہر پڑھیں۔ اس طرح سے میں نے ظہر تک آپ کو پہنچایا، اسی طرح آپ شام تک سوچتے چلے جائیے، ٹھیک، تو ایک دن کیسا گزرا، سنت کے مطابق گزرا۔
سنت کے مطابق گزرا. اب جیسے یہ دن سنت کے مطابق گزرا، یہی عمل اسی طرح کے سارے عمل آئندہ کر بھی کرنے ہیں، تو انہی عمل کی کاپی پھر کریں. تو دوسرا دن کیسا گزرا؟ سنت کے مطابق گزرا. پھر تیسرے دن بھی یہی کام ہوں گے. یہ اکا دکا کوئی آگے پیچھے کوئی ہوگا، کیونکہ صبح سے لے کے شام تک 20-25 کام ہر بندہ کرتا ہے. کبھی کبھی کوئی اکا دکا کام بالکل اجنبی سا اچنبھا سا ہوتا ہے، تو اس کے احکام معلوم کر لیں اس موقع پر. تو 20-25 کام صبح سے شام تک اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق کرے، یہی کام دوسرے دن کر رہے ہیں، یہی تیسرے دن کرنے ہیں، یہی ہفتے بھر کرنے ہیں، یہی مہینے بھر کرنے ہیں، اور انہی مہینوں سے پھر سال بنے گا، یہی کام پورے سال بھر کرنے ہیں، اور یہی کام زندگی بھر کرنے ہیں، تو پوری زندگی سنت پر آ جائے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور جب ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق بننا شروع ہو جائے گا تو دوستو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چلتا پھرتا ہم ایک نمونہ بنیں گے. بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں سیرت طیبہ تو سنتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا سے متعلق باتیں سامنے آتی ہیں، احادیث سے متعلق بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن ایک عمل ہمارا چھوٹ رہا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے کیفیات سے متعلق، یعنی اخلاص سے متعلق، شجاعت سے متعلق، ترحم سے متعلق، اور خندہ پیشانی سے متعلق، اخلاق سے متعلق، ان چیزوں کو ہم اپنائیں تاکہ ہمارا دل، ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی طرح بن جائے. تو دوستو عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے،
بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور، ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل، ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج، ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. میرے پیارے اللہ، جو باتیں کہی گئیں، جو باتیں سنی گئیں، اللہ زمانہ ہو گیا کہتے کہتے، زمانہ ہو گیا سنتے سنتے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ اخلاص دے دیجئے، تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے. میرے پیارے اللہ، اپنی محبت دے دیجئے. پیارے اللہ، پوری امت مسلمہ آسمان کی چھت کے نیچے جہاں جہاں بسی ہوئی ہے، یا اللہ جس تکلیف میں ہے اس تکلیف سے نجات دے دیجئے. یا اللہ، امت کو عزت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما. میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. میرے پیارے رب، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ جی، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ، بہت سی تکلیفیں تو ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. میرے پیارے اللہ، آپ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے واقف ہیں. اللہ، دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما. اللہ، کام کا بنا دیجئے، کام میں لگا دیجئے اور قبول فرما لیجئے. اللہ، کام کا بنا دیجئے، کام میں لگا لیجئے اور قبول فرما لیجئے. میرے پیارے اللہ، ہر اس کام سے جان چھڑا دیجئے جو کام آپ کو پسند نہیں ہے. ہر اس ادا سے اللہ جان چھڑا دیجئے جو ادا آپ کو پسند نہیں ہے. ہر اس حرکت سے، ہر اس عمل سے جان چھڑا دیجئے جو عمل اور حرکت آپ کو پسند نہیں ہے. میرے پیارے اللہ، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جو کام آپ کو پسند ہے، رب کریم موقع کی سوجھ عطا فرما. کس موقع پر کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے اور کس انداز سے کرنا ہے اور کس انداز سے کہنا ہے. میرے پیارے اللہ، یہ موقع کی سوجھ عطا فرما. اللہ، موقع کی سوجھ عطا فرما. لایانی کاموں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، اخلاص عمل عطا فرما، اخلاص قول عطا فرما. میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. یا اللہ، ہر گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے. پاکیزہ پاکیزہ رشتے پیارے اللہ نفرتوں کا شکار ہو گئے ہیں. اولاد ماں باپ سے نفرت کرتی ہے، ماں باپ اپنی اولادوں سے نفرت کرنے لگے ہیں. شوہر بیوی سے نفرت کرتا ہے، بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے. یا اللہ، یہ پاکیزہ رشتے تھے. میرے پیارے اللہ، یہ بھی گندگی کا شکار ہو گئے ہیں. میرے پیارے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے. یا اللہ، جن لوگوں کا نکاح کیے ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، یا اللہ سچی الفت و محبت پیدا فرما. جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ ان کو بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما. میرے پیارے اللہ، کتنے جوان بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمر کو پہنچ چکے ہیں، مناسب رشتے نہیں مل رہے. یا اللہ، عافیت کے ساتھ مناسب رشتے عطا فرما. سادگی، سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما. یا اللہ، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ، جس وطن میں ہم رہتے ہیں، میرے پیارے اللہ، ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کا یا اللہ سلیقہ عطا فرما.
اور اگر قسمت میں نہیں ہے تو یا اللہ ہمیں ایسے حکمراں عطا فرما جو بہتر سے بہتر کام کرنے والے ہوں۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔